اللہ کی عبادت کریں، عبادت سے برکت آتی ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی تھے، تابعی بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت تو چاٹ ہو گئی۔ کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا، حد ہو گئی۔ اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات۔ جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے، جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں، یہ مزاج ہے دین کا۔ آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا، میری بیوی ناراض رہنے لگی۔ ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی، اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں۔ میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی، زور سے اثر تک نفل پڑھے، زور سے۔ چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل پڑھنے شروع کر دیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے، عبادت کا حال دیکھے۔ فرماتے میں نے کہا اللہ کی مزدوری کر، زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ، اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی۔ گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی، ہم صاحب بھی سنیں گے، تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے، پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے، یہ شور ہوتے رہتے۔ کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا۔ آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے، گھر میں فاقہ ہوتا۔ آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی شے نظر نہ آئی، وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا، بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی۔ حد ہو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آ گیا۔ میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے۔ میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے؟
خدایا تو اتنا نوازتا ہے. فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا, کام بھی کروں گا, لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا, مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا. بھائی یاد رکھو, ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے, مسجد نہیں آئے. قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر میں جانے کا ٹائم آیا, لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں, پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی. نمازیں پڑھ دی گئی. کہیں لے جاؤ, شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے, لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے, مسجد جانے کو تیار ہے. اللہ کے ولی کی علامت ہے, وہ عبادت گزار ہوتا ہے. اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے, وہ زندیق تو ہو سکتا ہے, پیر ہو سکتا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل بے دین ہے, بلکہ بد دین ہے. پیر ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی.